السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو یہ جو زندگی اللہ نے ہم کو دی، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم گویا ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، لیکن اس دنیا میں جو ہمیں زندگی ملی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک بلبلہ سا ہے، اور کب یہ ختم ہو جائے اس کے بارے میں صرف اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاس بلائے، ہم خود اللہ رب العزت کی جانب رجوع کر جائیں۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ خوبصورت دنیا بنائی، اس میں اس کی زندگی کی تمام ضرورتوں کا سامان فراہم کیا، بھوک کی تسکین کے لیے طرح طرح کی غذاؤں کا انتظام کیا، پیاس بجھانے کے لیے میٹھے اور صاف پانی مہیا فرمایا، غرض کہ اس کی ہر راحت و آسائش کے اسباب کا اہتمام اس کے آنے سے پہلے ہی کر دیا، اور انسانوں کی زندگی کی ہزار نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اب سوال یہ ہے کہ کیا انسانی زندگی کا آغاز اسی دنیا سے ہوا یا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے؟ تو اس تعلق سے لوگوں میں مختلف نظریات اور افکار پائے جاتے ہیں، مگر ایک مومن کا اعتقاد یہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اور مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کیونکہ اللہ و رسول نے یہی بیان فرمایا ہے قرآن میں اور حدیث میں، اور ہمارا یہ مکمل اور کامل یقین اور کامل عقیدہ اس پر ہے، کامل ایمان اس پر ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے پہلے جس کو بھیجا، جس سے پوری دنیا کے انسان پیدا ہوئے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم کی زوجہ، ان کی بیوی حضرت حوا ہے، اور انہی دونوں سے پوری دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی سمودائے کا ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، خواہ وہ جنگل اور بیابان میں رہنے والا ہو یا وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا ہو، خواہ وہ فٹ پاتھ پہ سونے والا ہو یا وہ محلوں میں رہنے والا ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ہی اولاد میں پیدا فرمایا۔ دنیا کا ہر انسان انہی کی اولاد ہے۔ حضرات محترم، تو وہی یہاں پر ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی انسانی تخلیق کی ابتدا نہیں، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر ہم کو بھیجا، لیکن ہمارے یہاں پر بھیجے جانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مومن کا اعتقاد، مومن کا عقیدہ یہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم سبھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی انسانی تخلیق کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود اس سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہمیں یہاں چند روزہ زندگی دی گئی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ چند لمحوں کا سفر ہے، ہمارا مقصود اور ہمارا مطلوب یہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، علامہ اقبال اسی کو کچھ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، یعنی اس دنیا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تو اسے پیمان امروز و فردا سے نہ ناپ، جاں بدا پے ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ قرآن کریم میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ہمیں خبردار کیا ہے، اور وضاحت و صراحت کے ساتھ اس کی ناپائیداری سے اور بے وقاتی اور آخرت کے مقابلے اس کی کمتری کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ یعنی اس میں واضح طور پر یہ یہاں پر بتایا گیا کہ یہ ہماری دنیا جس میں ہم ہیں،
ہم ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے ہی ہمارا وجود ہو چکا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی پیدا کر دیا تھا جنت میں، ایک روایت کے مطابق جنت میں پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر وہ تقریباً 1000 سال تک رہے، عرصہ دراز تک وہاں پر رہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے چاہا تو ان کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا تو ایسا تو نہیں کہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے ان کی اولاد رہے گی یا ہمیشہ کے لیے ان کو یہاں بھیجا گیا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہماری آزمائش کرے، ہم کو آزمائے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور کون ایسا ہے جو شیطان کے چکرویو میں پھنس کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ برات میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے نہایت کم ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ انسانیت کی شروعات الگ الگ، اگر آپ دیکھیں گے تو سائنس کا الگ نظریہ ہے، کسی کا کچھ نظریہ ہے، کسی کا کچھ نظریہ ہے، جبکہ حقیقت میں جو اسلام کا نظریہ ہے اور جو حقیقت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو بنے تو ہزاروں سال ہو گئے، لیکن اس دنیا میں انسانیت کی شروعات وہ صرف 8000 سال پہلے ہی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پوری دنیا کے انسان ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دور کو پورا ملا کے آلموسٹ 8000 سال ہی ہوا ہے۔ 8000 سال سے ہی اس دنیا میں انسانیت کی شروعات، انسانوں کی شروعات 8000 سال پہلے سے ہوئی ہے، اور جب سے انسانیت کی شروعات ہے تب سے اسلام ہے، اور تب سے انبیاء کرام کا آنا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو انسانیت کی شروعات ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ ایک مسلمان تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، پہلے انسان تھے، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب انہی کی اولاد ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ اسلام تو ابھی 1400 سال پہلے آیا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دینا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے تو اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیجا ہے جو سب سے آخری نبی ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جن میں سے سب سے آخری میں جو نبی تھے وہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن سے پوری دنیا کے انسانوں کا وجود ہوا، جن سے انسانیت کی شروعات ہوئی۔ حضرات محترم، تو اسی طرح کہیں پر اس کی بے ثباتی کو، یعنی دنیا کی بے ثباتی کو یوں واضح کیا گیا، سورہ حدید کی آیت ہے کہ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، جسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو تو پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ چھل کے سامان، یعنی یہاں پر جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ دھوکہ دھڑی، چھل کے علاوہ، چھل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، آخرت کو ابدی اور سراپا خیر اور دنیا کو ایک کھیل تماشا جو ہے وہ کھیل تماشا بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور جو خوف رکھتے ہیں تو ان کے لیے آخرت کا ہی گھر بہتر ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اسی طرح سورہ یونس میں کیا فرمایا گیا، اس کو بھی میں ابھی آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن کریم ان لوگوں کو سخت مذمت کرتا ہے، ان لوگوں کی جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ان کو مرنا ہے اور اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے، اور اللہ رب العزت پھر ان سے ذرے ذرے کا ان سے حساب لے گا، ان سے سوال کرے گا، اور دنیاوی زندگی میں وہ مگن ہے یہاں پر اور اسی حالت پر مطمئن ہے، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ان کے لیے ان کے کیے ہوئے کام کا بدلہ، یعنی اللہ و رسول کی نافرمانی جو وہ دنیا میں کرتے تھے اور جو اللہ و رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ دہکتی ہوئی آگ ہے، ایسی آگ ہے جن کے اندر تک جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن وہ مریں گی نہیں، پھر سے ان کو صحیح کیا جائے گا، پھر سے جلایا جائے گا، اور یہی سلسلہ ہمیشہ 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 ان لوگوں کے ساتھ ہوتا رہے گا جو اللہ و رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرات محترم، ایک مقام پر ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا جن کا مقصود صرف دنیاوی زندگی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں سے بچیے آپ جو ہمارے ذکر سے دور ہیں اور ان کا مقصد صرف دنیاوی زندگی ہے، ان کے علم کی رسائی بھی دنیا تک ہی ہے۔ حضرات محترم، قرآنی تعلیم جو ہے یہ مادی فلسفوں سے بالکل الگ ہے۔ لوگوں کا اس بات پر اصرار ہے کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، جس کی فکر اور اہتمام میں مشغول رہنا اس کو زیادہ سے زیادہ آرام اور پرکشش بنانا اہم اور پسندیدہ مقصد ہے۔ حضرات محترم، وہ نقطۂ نظر جو قرآن جو ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں بیان کرتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال میں پوری طرح نمایاں اور موجود ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہی اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے، یعنی ہماری آخرت کی زندگی کو بہتر بنا دے۔ حضرات محترم، اسی طرح صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے اتنی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس انگلی میں لگا ہوا ہے۔ جتنا پانی اس انگلی میں لگا رہتا ہے، اس دنیا اور دنیا کی حقیقت، دنیا کی جو قیمت ہے اللہ کی نظر میں، اس سے بھی گئی گزری ہے، اس سے بھی کم ہے، اور دنیاوی زندگی کی حقیقت جو ہے وہ اتنی ہی ہے جتنا اس انگلی میں پانی لگا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ چٹائی پر آرام فرماتے اور آپ کے جسم اقدس پر چٹائی کا نشان واضح تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دے تو چٹائی پر کچھ بچھا دیا جائے، اس پر ساری دنیا کے، ساری کائنات کے بادشاہ، ہم سبھی کے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا وہ سنیں۔ ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا کام، مجھے اس دنیا سے آخر کیا کام ہے؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور پھر اس کو چھوڑ کر اپنا راستہ اختیار کر لے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب سمجھے کہ ہمارے نبی کی نظروں میں اس دنیا کی حقیقت کیا تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی حال تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ آخرت سے غافل نہیں تھا۔ وہ دنیا سے کس قدر بیزار تھے، اس سلسلے میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کیفیت دیکھیے۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ وہ حضرت علی کے کچھ احوال بیان کرے۔ بے حد اصرار کے بعد ان کے کچھ احوال بیان کیے۔ انہی میں سے ایک حالت یہ بھی تھی کہ وہ آدھی رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر ایک غمزدہ انسان کی طرح روتے اور یہ الفاظ کہا کرتے، اے دنیا، کیا تم میرا راستہ روکنا چاہتی ہو یا مجھ کو لبھانا چاہتی ہو؟ افسوس، صد افسوس، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا۔ میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے، اے دنیا، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے، جس کے بعد تجھ سے اب میری قربت ہو ہی نہیں سکتی، جس کے بعد رجعت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تیرا میرا اب کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ تیری عمر بہت مختصر ہے، تیری زندگی نہایت حقیر ہے، تیرا خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن آہوزاری جو ہے، یعنی ہمارے پاس اس آہوزاری کے علاوہ آخر کیا ہے؟ آپ یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ یہاں پر یعنی یہ زندگی جو ہے، تیری زندگی، اس دنیا کی زندگی نہایت حقیر ہے۔ اسی طرح اس دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، تیرا خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن زیادہ سفر کتنا کم ہے، آخرت کی تیاری کتنی کم ہے، سفر کتنا طویل ہے اور راستہ کتنا وحشت ناک ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، یہ الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان کے بارے میں سمجھیں کہ ہمارے پاس آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس آخرت کی تیاری؟ لیکن حضرت علی آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیکن آخرت کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل صالح کتنا کم ہے، ہمارے پاس سفر کتنا طویل ہے اور راستہ کتنا وحشتناک ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ ہم وہ جانتے ہیں جو ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن جس کے اوپر وہ بیتتی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا ہے ایک مقام پر کہ ساری دنیا سو رہی ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو جگا ہوا ہو۔ دنیا میں جو بھی انسان ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ان کو چھوڑ کر دنیا کا ہر انسان سویا ہوا ہے، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تو جاگیں گے، یعنی تب ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ ہے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت اور حیثیت، جس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ساری کوشش اور توانائی اسی پر صرف کر رہا ہے، اور آخرت جو اصل زندگی ہے اس سے یکسر غافل ہے، اس کی ظاہری چمک دمک میں اپنے آپ کو گم کر دیا ہے اور حقیقت حال سے ناآشنا نظر آتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت ترجمانی داعی اسلام حضور شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا نے کچھ یوں کی ہے، وہ ان کے شعر جو ہے ذرا اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی نے کچھ یوں فرمایا کہ بہت دل بستگی، اس دنیا کے بارے میں انہوں نے کہا بہت دل بستگی اس سے نہ کریے، بہت دل بستگی اس سے نہ کریے، جہانے رنگ و بو فہم و گما ہے، میرا گھر عالم لاہوت میں ہے، میرا گھر عالم لاہوت میں ہے، یہاں چند روز کا مہمان ہوں میں، یہاں چند روز کا مہمان ہوں میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمہ وقت اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمہ وقت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت ہمیں سنت نبوی کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں ایسا کر دے کہ وہ ہمیشہ ہم سے راضی رہے، جب قبر میں جائیں تب بھی وہ ہم سے راضی رہے، جب آخری سانسیں ہماری آ رہی ہوں تب بھی وہ ہم سے راضی رہے، جب قبر میں ہم سوئے جا کر لیٹے قبر میں ہمیں دفنایا جائے، جب فرشتے ہمارے پاس سوال جواب کے لیے آئیں اس وقت بھی ہمارا رب ہم سے راضی رہے، مرنے کے بعد جب ہم کو اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے تو اس وقت بھی ہمارا مولا ہم سے راضی رہے، اسی طرح قیامت کے دن جب ہم کو اٹھایا جائے قبر سے اس وقت بھی ہمارا رب ہم سے راضی رہے، اسی طرح جب میدان محشر میں ہم کو لایا جائے اس وقت بھی ہمارا مولا ہم سے راضی رہے، اسی طرح جب حساب کتاب کا وقت آئے اس وقت بھی ہمارا مولا ہم سے راضی رہے، بالآخر جب اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں جب انشاءاللہ عز و جل جنت عطا فرمائے اور جنت میں بھیجے تو اس وقت بھی وہ ہم سے راضی رہے، آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ ہمارے چینل پر مختلف ٹاپک پہ ویڈیوز موجود ہے، درس قرآن، درس حدیث، سنت نبوی جیسے ہر ٹاپک پر آپ کو اس پر ویڈیوز مل جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے
ان کے پوری زندگی کے لیے ہمارا اس پر ایک پروگرام بھی ہے آدم سے محمد تک، جس میں ہم نے اب تک حضرت آدم سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک مفصل ان تمام نبیوں کے بارے میں جانا، اور ابھی جو ہم اس پہ تذکرہ چل رہا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، یکے بعد دیگرے ہم بقیہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے حیات زندگی، ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے، ان کی پوری زندگی انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اللہ رب العزت کے راستے پر کیسے چلی، یہ تمام باتیں ہم جانیں گے۔ اور ہمارے محمدی چینل پر آپ جائیں، پلے لسٹ میں جائیں، اس پر بہت ساری پلے لسٹ ہے جس پر آپ جا کر ان تمام کے تمام ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو ان کے کمنٹ باکس میں جا کے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب بھی دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔